نمبر 14 فتح البیان فی مقاصد القرآن. علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ متوفی 1307 ہجری. یہ تفسیر 15 جلدوں میں احیاء التراث الاسلامی قطر سے طبع ہے. علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم ہیں. ان کی اردو میں تفسیر ترجمان القرآن ہے. اور انہوں نے اصول تفسیر پر بھی ایک رسالہ لکھا ہے الاکسیر فی اصول التفسیر کے نام سے، جس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 ہجری کے مقدمہ فی اصول التفسیر سے کیا. اور تفسیر ابن کثیر کے مقدمے سے کیا ہے. علامہ نواب صدیق حسن خان کا ماخذ اس تفسیر میں درج ذیل تفاسیر ہیں: تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابو سعود، فتح القدیر شوکانی، الدر المنصور اور تفسیر قرطبی. زیادہ تر انہوں نے ابن کثیر اور فتح القدیر شوکانی سے استفادہ کیا. اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ آیات کو نقل کر کے ان کے غریب الفاظ کے معانی ائمہ لغت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اور پھر احادیث کو ان کے مراجع سے نقل کرتے ہیں. عموماً اس میں روایات مستند ہیں. اسرائیلیات اور غیر مستند روایات سے انہوں نے اجتناب کیا. اور جا بجا اسرائیلیات پر انہوں نے نقد بھی کیا ہے. البتہ اس تفسیر میں دیگر فنی مباحث نہیں ہیں، جیسے نحوی، صرفی اور بلاغت کے لحاظ سے مباحث اور فقہی لحاظ سے کہ فقہا کے مذاہب، استنباطات، استدلالات، دلائل، ان چیزوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. البتہ تفسیر بالروایہ کے لحاظ سے نہایت مفید ہے. حروف مقطعات کی بحث میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں والذی اراہ نفسی ولکل من احب السلامۃ واقتدى بسلف الائمۃ الا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتراف بأن في انزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا
ولا تہتدی الیہ افہامنا، صفحہ 73۔ یعنی میں جو بہتر سمجھتا ہوں اور سلامتی کی راہ ہے اور ائمہ سلف کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں انسان کوئی گفتگو نہ کرے۔ حروف مقطعات کے نزول میں اللہ کی حکمت ہے، ہماری عقلیں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے افہام یہاں راستہ نہیں پا سکتے، اس لیے اس کا جو مطلب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہاروت ماروت کے قصے میں اسرائیلی روایات پر کڑی تنقید کی ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کے تحت جو اسرائیلیات ذکر کی گئی ہیں قوم عاد کے بارے میں، ارم کے متعلق، ان کا بھی رد لکھا ہے۔ دیکھیے جلد نمبر 15 صفحہ 221۔ بہرحال تفسیر کے لحاظ سے تفسیر بالروایہ میں یہ بھی ایک مفید تفسیر ہے کہ یہ متقدمین کی تفسیر کا خلاصہ ہے، اور اس میں اسرائیلیات اور غیر مستند روایات پہ نقد بھی ہے۔ انہوں نے اردو میں بھی تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے لکھی ہے، وہ تفسیر بھی اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی تفسیر بالروایہ۔ تو یہ 14 تفاسیر وہ تھیں جو تفسیر بالروایہ ہیں۔